السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم پھر ایک بار بہلول دنا کی ایک خوبصورت کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہلول دنا بغداد کے رہنے والے ایک اللہ والے تھے جو ہمیشہ مجذوبانہ کیفیت میں رہا کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے کہ عقل مند بھی حیران رہ جاتے۔ ایک بار ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، ملکوں ملکوں گھوما تھا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا، تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگو آر ہو۔ آج اس سیاح نے تمہیں کیسا عاجز کیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کتاب شاہی اور جوش میں آیا، کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری جائیدادیں اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہارون نے دربار برخاست کیا۔ درباریوں میں کھلبلی مچ گئی، ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی اور وہ سب مل کر بہلول کے پاس پہنچے۔ اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاح کے سوالوں کے جوابات ضرور دے گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا، وزیر، امیر، مشیر زرعی کرسیوں پر بیٹھے۔ ہارون اپنے زرنگار تخت پر متمکن ہوا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بہلول کا نام کس طرح لیں، کہیں اس کا نام ہارون کو ناگوار نہ گزرے کہ اسی وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے۔ اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی پٹکتا گدڑی شانے پر ڈالے داخل دربار ہوا اور سیاح کے قریب جا بیٹھا۔ ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی ہیئت قضائی کی طرف دیکھا اور قدرے تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ بصر و چشم، بہلول نے مستعدی سے جواب دیا۔ وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر اسے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاح اپنی نشست پر آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا، آفرین عالیجا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسا دانش مند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے۔ کیا بہلول نے تمہارے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دیے؟ ہارون نے پوچھا۔ یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے اشارے فوراً سمجھ گیا۔ سیاح بولا۔ بہلول مسکرایا، اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے، لیکن سیاح کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ کوئی سوال کرے کہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محظوظ ہو سکیں گے اور سیکھ بھی لیں گے۔ سیاح بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے
मैंने जमीन पर दायरा खींचा था। मेरा मकसद जमीन का कुर्रा दिखाना था। आपका आलिम फौरन समझ गया। उसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर कर दिया कि वो जमीन के गोल होने पर यकीन रखता है और उसके असरार और रमूज से भी वाकिफ है। उसने इस लकीर से खत इस्तिवा को दिखाया जिससे जमीन शुमाली और जुनूबी कुर्रे में बट गई। फिर आपने देखा कि मैंने एक और दायरा खींचा। आपके आलिम ने उसको 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि जमीन में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से जमीन पर उगने वाली नबातात की तरफ इशारा किया तो उसने बारिश और सूरज की निशानदही की जो नबातात की बालिदगी और नशोनुमा का जरिया है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फख्र करना चाहिए। हारून को अंदाजा हो गया था कि बहलोल एक बेजरर और मुफीद इंसान है। उसकी शगुफ्ता बातों की हिकमत तफन्नुन तबा का जरिया भी बनती थी। वो बगदाद का एक पसंदीदा और हर दिल अजीज किरदार था। जब भी हारून उसके साथ सख्ती करना चाहता उसकी शोखी में छुपी हुई दानिशमंदी उसे साफ बचा ले जाती। बहलोल की तमाम जिंदगी इसी आंख मचोली में गुजरी। हारून कोशिश करता रहा कि उसे किसी तरह फांस ले या उसका किस्सा ही तमाम कर दे, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नाज़रीन इकराम, बहलोल की जिंदगी एक खूबसूरत पैगाम है और दानिशमंदी और अक्लो खिरत का एक बहुत खूबसूरत नमूना है। हमारे साथ रहिएगा, अगले वाक़े के साथ जल्द हाजिर होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।